السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ فیصلہ ساز کس مشن پر ہے؟ کامران خان صاحب نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے ہیں اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ احتجاج کے بعد انتخابی نتائج کا پلڑا کس کی جانب باری ہوگا۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، کامران خان صاحب جب بھی کوئی اپنا ٹویٹ کرتے ہیں یا اپنا کوئی بھی ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں تو اس کے بعد سب یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کامران خان صاحب ان حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں جو کہ انتخابی حلقے نہیں ہوتے، جو کہ کچھ اور ہی حلقے ہوتے ہیں، جو کہ آنکھوں کے حلقے بھی نہیں ہوتے، جو کہ دوسرے کچھ حلقے ہوتے ہیں، کہ جہاں کامران خان صاحب اپنی خبر یا اپنا تجزیہ کسی خبر کی بنیاد پر یا کسی رائے یا کسی انفارمیشن یا معلومات کی بنیاد پر بتاتے ہیں۔ تو کامران خان صاحب لکھتے ہیں، ان کا جو ٹائٹل ہے اپنے ٹویٹ کا وہ یہ ہے کہ سلور لائننگ ان پاکستان's پولیٹیکل لینڈسکیپ۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ ڈسپائٹ دیئر vociferous protests against the universally accepted rigging in the election، عالمی سطح پر قبول یافتہ یا عالمی سطح پر یعنی جو منظور ہے، جو انتخابی نتائج میں دھاندلی کی گئی ہے، اس کے بارے میں the PTI، جماعت اسلامی and even مولانا فضل الرحمان JUI will take seats in the parliament۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی، اس دھاندلی کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی کا جو احتجاج اور JUI بھی اس میں شامل ہے، بالکل سب پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ensuring their voices are heard from within its chambers، یعنی کہ اندر سے ہی ان کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیٹ جیتی گئی تھی، مولانا صاحب نے جیتی پیشین سے، اس کا نتیجہ بھی جاری کیا گیا، وہ ان کے حق میں بھی ہوا۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ yet the alleged rigged elections 24 sprung PTI as largest single party in the parliament، یعنی کہ اس تمام تر دھاندلی کے باوجود، جو کہ تاریخی دھاندلی ہے جس پر تاریخی احتجاج ہوا، یعنی کہ کل جو احتجاج ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملک گیر احتجاج کیا گیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے انہوں نے احتجاج کیا، اور انہوں نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ فارم 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی سیٹس بنتی ہیں ان کی واپسی تک انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اس بار جو دھاندلی ہوئی ہے وہ اور اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ جمعے کے روز ایک احتجاج ہوا، پیر پگارا صاحب نے احتجاج کیا، وہ سرخیوں کی صورت میں تبدیل ہوا۔ اس کے بعد عالمی میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ وہ 6 سرخیوں میں تبدیل ہوا، بہت بڑا مجمع۔ اور اتنا مجمع ہم نے انتخابی مہم کے دوران بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے منعقدہ جلسے میں نہیں دیکھا۔ تو اس کے بعد پھر کامران خان صاحب لکھتے ہیں کہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اور کیونکہ ان کو پارٹی ڈکلیئر نہیں کیا گیا انتخابی نشان نہ ہونے کے باعث، تو اس وجہ سے تو PMLN ٹیکنیکلی طور پر، یعنی اگر پریکٹیکلی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے ان انتخابات میں۔ However, amidst this tumult, Pakistan's ailing economy desperately requires a swift formation of coalition government۔ وہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ پاکستان کی معیشت کو، وہ یہ کہ ایسی گورنمنٹ بنے جو کہ مرہم رکھے پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی معیشت کے زخموں پر۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تو کامران خان صاحب انتخابات سے پہلے بھی بہت سے اس طرح کے ٹویٹس اور بالکل اس ٹویٹ میں آپ کو اس کی ایک جھلک بھی نظر آئے گی، with decisive influence in their hands، یعنی کہ فیصلہ کن جو کہ ایک اثر ہے ہاتھوں میں ہوتے ہوئے، the most influential elements of the state، ریاست کے سب سے طاقتور حلقے جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، are currently engaged، یعنی کہ وہ ابھی بزی ہیں اس میں، کہ as low-key arbitrators between the PMLN and PPP to settle disputes driven by pure lust and greed for a larger slice of the power pie۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اقتدار کی ایک ہوس ہی کہہ لیں کہ ہمیں اقتدار چاہیے، سب ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن جو بھی اس وقت فیصلہ ساز ہیں جو کہ ریاست کے سب سے با اثر ایلیمنٹس ہیں، وہ اس کاوش یا اس کوشش میں ہیں، انگیج کر رہے ہیں PMLN اور PPP کو،
اور ظاہر ہے ان کی اپنی بھی ایک لگی ہوئی ہے کہ اقتدار تو لینا ہی لینا ہے. اور اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ فارچونیٹلی خوش قسمتی سے اٹس ناٹ این اوورلی چیلنجنگ ٹاسک, یہ اتنا نہیں کہ مطلب نہ ہو سکے, ایز بوتھ پارٹیز ہولڈ سگنیفیکنٹ ریسپیکٹ, دونوں جماعتوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ظاہر ہے اہم عزت بھی ہے ایک دوسرے کے لیے, اینڈ ریگارڈ فار دا آربیٹریٹر, یہ آربیٹریٹر کی بات بار بار کر رہے ہیں, آربیٹریٹر جو کہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد ہینس آر لائکلی ٹو ایکسیپٹ دا ججمنٹ, یعنی کہ اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھی یہ تیار ہیں. اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ ڈسپائٹ دا کنٹینشیس سرکمسٹانسز parties on both sides of the table find themselves joyous over the handful of goodies that the heavily rigged election of 2024 has delivered to them. یہ بتا رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود جبکہ انتخابات میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے 2024 کے انتخابات میں, اس کے باوجود یہ جماعتیں ٹیبل کے دونوں سائڈ ایک دوسرے کو اقتدار کے مزے لیتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ جس انداز سے انتخابات باقاعدہ طور پر ایک سائڈ کر کے ان کو دے دیے گئے, نواز شریف ان پرٹیکولر, یعنی کہ نواز شریف کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ از ڈیلائٹڈ ٹو سی ہز سکسیسر, یعنی کہ ان کے بعد آنے والی ان کی بیٹی اور مریم نواز صاحبہ جو کہ جی مریم نواز, اور اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ بینگ انسٹال ایز دا چیف منسٹر آف پنجاب, یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ. اور دیکھیے اس سے پہلے جو ان کی ملاقاتیں چیف سیکرٹری سے اور آئی جی سے, یہ تمام تر سب کے سامنے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے انورٹیڈ کاماز میں لکھا ہے دے گیو ہم فیس سیونگ اگینسٹ ڈاکٹر یاسمین راشد ان لاہور, یعنی کہ انہوں نے میاں صاحب کو بچا لیا, یاسمین راشد صاحبہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کامران خان صاحب کی خبر یا تجزیے کے مطابق یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں انہوں نے بچایا ہے. یہ کامران خان صاحب خود فرما رہے ہیں. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ سملرلی زرداری از کنٹینڈ ود دا ایکوزیشن آف این ایڈیشنل پروونس, تو زرداری صاحب کے پاس تو ایک ہے اور صوبے کا پاور, ایک اور عہدہ ملنے جا رہا ہے, بالکل, برنگنگ ہم ون اسٹیپ کلوزر ٹو بیکمنگ دا فرسٹ پاکستانی ٹو سرو ایز پریزیڈنٹ ٹوائس, یعنی کہ وہ پہلے پاکستانی ہوں گے. اور اس صورتحال نے زرداری صاحب کو اور زیادہ قریب کر دیا ہے اس اسٹیپ کے, یعنی کہ وہ پہلے انسان ہوں گے پاکستان کے. اگر وہ صدر مملکت بنتے ہیں تو وہ پہلے پاکستانی ہوں گے جو دوسری بار صدر مملکت کے عہدے پر ہوں گے. دا ایم کیو ایم another coalition partner, یعنی کہ جو ظاہر ہے ایک اتحادی جماعت, ایک مخلوط جماعت جو کہ ظاہر ہے جو کہ اس وقت جشن منا رہی اپنی کامیابی کے. یہ تو ہے. اور is on top of the sky with the windfall of the National Assembly, اور جیسے یہ تمام تر چیزیں ہوں گی, معاملات سیٹ ہوں گے, اجلاس بلایا جائے گا, and the provincial assembly seats along with the expected allocation of 3 cabinet positions, یعنی کہ کابینہ میں ان کو جو 3 اور چیزیں یعنی کہ 3 وزارتیں دی جائیں گی, 3 وزارتوں سے نوازا جائے گا کابینہ میں ایم کیو ایم کو. تو یہ بھی ایک چیز جو کہ بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ناؤ از اے ٹائم فار دا کولیشن اینڈ دا پارلیمنٹ ٹو اسپرنگ انٹو ایکشن, یعنی کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کو حرکت میں آنا چاہیے. اب کامران خان صاحب ہمیشہ جو بات کہتے ہیں اور وہی بات کامران خان صاحب نے کی ہے. اب ذرا سنیے گا کہ دا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل, یعنی کہ SIFC مسٹ گیٹ کریکنگ ٹو برنگ پاکستان بیک آن ٹریک towards normality and economic growth. اور یہ ریئل بھی ہے کہ اس وقت اکانومی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, گروتھ اور اس کو بیٹر کرنا, اس کو بیلنس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم تمام تر چیزوں کا حل ایک ہی چیز میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ SIFC کے بجائے ہم کچھ اور چیزیں. کامران خان صاحب تو وہ ہیں, تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انتخابات ہی نہ کروائے جائیں, SIFC کا جو بھی تسلسل ہے اس کو جاری رکھا جائے
اور انہوں نے ایک مرتبہ اگر کامران خان صاحب یہ بات سامنے کہہ رہے ہوتے بندے کے تو بندہ یہ محسوس کرتا بلکہ دیکھتا بھی کہ کامران خان صاحب نعرے مار رہے ہیں کہ جس انداز سے سینیٹ آف پاکستان زندہ باد انہوں نے کہا تو اگر وہ سامنے موجود ہوتے کسی شخص کے تو باقی یہ جو منظر ہم بھی اس منظر سے لطف اندوز ہوتے. کامران خان صاحب یہ کہہ رہے ہوتے کہ سینیٹ آف پاکستان زندہ باد اور وہ فلک شگاف نعرے لگاتے. اگر سیاسی استحکام جب تک نہیں آ رہا تو معاشی استحکام آنا بہت دیکھیے تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ سے بائی دا بک جانا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ انتخابات میں جو دھاندلی ہو وہ ایسی دھاندلی برہنہ دھاندلی کریں اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو مریم اورنگزیب صاحبہ دھمکیاں دیں کہ آپ نے ایسے کور کیوں کیا اور اس کے بعد پھر یہ تمام تر صورتحال ہو اور جہاں عالمی میڈیا یہ خبریں بنائے اور اس کے بعد ملک میں تاریخی احتجاج ہو تو اس صورت میں کیا یہ تمام تر چیزیں ایک ساتھ چل سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال. اور یہ آپ SIFC بالکل چلنا چاہیے لیکن ان انتخابات کے نتائج کے بعد یہ جو تمام تر چیزیں نا جو متاثر ہوں گی، مثال کے طور پر سیاسی استحکام کی وجہ سے جو معاشی استحکام ہوگا وہ بھی نہیں آئے گا. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی عدم استحکام پیدا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ایک ساتھ ایک چیز سے جڑی ہوتی ہیں اور وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے. پولرائزیشن کی فضا ہے. اور اس کے علاوہ کامران خان صاحب کہتے ہیں in these challenging times it is crucial for all those involved to prioritize the nation's well-being over personal and political interest. یعنی کہ جو سیاسی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ ملک کے لیے ابھی کروشل لمحہ ہے، کروشل وقت ہے. تو سب سے پہلے جو آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے کامران خان صاحب کے مطابق وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو معاشی استحکام ہے وہ ضرور آنا چاہیے. وہ آگے کہتے ہیں the formation of a stable coalition government and the delicate efforts of the SIFC will be instrumental in steering Pakistan towards a brighter فیوچر. یہ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان شیئر کیے ہیں کچھ جس میں عاصم منیر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یا پاکستان کے مستقبل کے لیے SIFC کے تسلسل کو جاری رہنا چاہیے. پاکستان کے آگے بڑھنے کو یہ کہا ہے کامران خان صاحب نے. اور انہوں نے دیکھیے پہلی تصویر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی لگائی ہے اور ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں. اور انہوں نے جو 3 نیچے جو تصاویر ظاہر لگائی ہیں جس میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب ہیں. تو یہ جو 2 تصاویر ہیں لوگ جن کو بڑے انہماک سے دیکھ رہے ہیں، اوپر آرمی چیف صاحب کی اور نیچے عمران خان صاحب کی. تو کامران خان صاحب بلا وجہ یعنی کہ اس میں انہوں نے ایک تو اس میں کوئی جوڑ بن نہیں رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے تو یہ حکومت بن رہی ہے اور اس کے بعد یہ اپوزیشن ہے تو اپوزیشن میں مصطفیٰ کمال تھوڑی ہوں گے اور اس کے بعد میں بھی انہوں نے تمام پکچرز کا ایک کولاج بنا کے لگایا بالکل ایسے ہی ہے سب کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سیاسی استحکام لا کر معاشی استحکام کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے آنے والا وقت اچھا ثابت کرے انشاءاللہ. صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.